نا وہ گئے تھے میر جی احسن اقبال صاحب. ہاں تو وہاں وہ ٹریڈرز کے ایک لیڈر ہے ذرا کلپ سناؤ اسد چوہدری صاحب. عتیق میر صاحب, عتیق مرزا ان کے آج بارے میں آج ہوا ہے وہ سنا ہے ذرا. نہیں سنو اس کے پاس تو وہ ہوگا. انہوں نے فرمایا کہ احسن اقبال صاحب اتنا اچھا کام وہ مریم بھی کر رہی ہیں نا, اب ایسا کریں مراد علی شاہ کو لے جائیں اور ان کو یہاں بھیج دیں, علی سویب کر لیں. آج انہوں نے اپنی جو ہے وضاحت دی, وہ دیکھو سنا ہے جی سر. مریم نواز کے حوالے سے میں نے یہ بات محض مذاق میں کہی تھی کہ مریم سنگھ کو دے دیں اور مراد علی شاہ پنجاب کو دے دیں. یہ قطعی طور پہ کسی بلدیاتی کارکردگی کے حوالے سے نہیں کہی, اس لیے کہ مریم کون سا وہاں کارکردگی کے جھنڈے گاڑ رہی ہے. ان کا بھی معاملہ اپنے باپ اور چچا کی طرح ہے کہ ساڈے کام نہ ویکھو, ساڈیاں آنیاں جانیاں ویکھو. اس لیے یہ اس بیان کی حقیقت یہی ہے جو میں نے بیان کیا. اب آپ یہ دیکھیں, اب ان کا جو اس وقت کا بیان تھا, اب میں بطور صحافی اس کو رپورٹ کروں نہیں, میں پہلے جب وہ ہو گئی تھی رپورٹ, اس وقت مجھے باڈی لینگویج کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے, مجھے ٹون اور ٹینر کے بارے میں ڈرامہ کے پروڈیوسر کی طرح پتہ ہونا چاہیے. یہ تو مذاق کرتے پھر مجھے اس کے دماغ کی میں 2 کروں گا. میں کہوں گا یہ عتیق جس کا سیکنڈ نام بنتا ہے میر, یہ کشمیری اوریجن کا ہے, اور یہ چاہ رہا ہے ساڈے وہ کشمیریاں دی کڑی آج ہوئے تھے. میں تو یہ کہوں گا یا تو یہ ہوا کہ تم نے کہا کہ تمہیں مذاق کی طرح ہے, کیونکہ بعد میں آج صبح موصوف کو خیال آیا کہ یہ میرا فرض نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ جو تاجروں کے نمائندے بن رہے ہیں یہ اتنے فن خان ہیں کہ کل جب بیان دے دیا وہ چھپ گیا تو انہیں خیال آیا وہ خور رب نیڑے کے کسون ایس ایچ او تے ایتھے ہوندا ہے تے ناسکو دی تردید کر دو, نال دی جاندے جاندے بھی فکرہ کر دو, وہ کڑا چان چاڑ دے پہنے ہوتے. جب میں اگر اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا, لوگوں کے حقائق ان کے اصلی ان کے چہرے بے نقاب نہیں کر سکتا, انہیں آئینہ نہیں دکھا سکتا, تو میں ثابت میں کیسے کروں گا؟ اب کہانی پتہ ہے کیا ہے, اب مسئلہ ایسے پھر کہتے ہیں آپ کے لیے تو نہیں ہے. کمیٹی والے جب پیپلز پارٹی کے لوگ نکلے, یہ کیا بات کہا کہ یار یہ کیا کیا آپ نے, بولے تک نہیں. اچھا اس پہ سن لینا, انہوں نے پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا ہم کیا کریں, پارٹی پالیسی ہے. اب لیڈرشپ کو فون آ جاتا ہے, یہ انہوں نے سارے بندوں کی موجودگی میں کہا. عرفان صدیقی صاحب کے کمرے سے جب اٹھ رہے تھے, میں نے کہا عرفان صدیقی صاحب آپ کو سارے معاملے رات کے دن میں نے نہیں کہا آپ کو, میں نے آپ کو, اور آپ نے میرے ساتھ بڑک لگا دی تھی کہ آپ نے گورنمنٹ کالج میں آپ نے ہیملیٹ پرفارم کیا ہوا, وہ اللہ دا واسطہ ہے, خدا دا واسطہ ہے نہیں, اس کی پہلی لائن تک تمہیں یاد نہیں ہے. اچھا عرفان صدیقی پر ٹائم بھی کم ہے. عرفان صدیقی صاحب جب کمرے سے اٹھنے لگے ہم, تو میں نے ان سے کہا آخری بات, میں نے کہا سر یہ بتائیں کیا آپ کا ضمیر مطمئن ہے کہ جس طرح بل پاس ہو رہا ہے یا ہوا ہے؟ تو انہوں نے ٹھنڈا صاحب بھر کے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, پر میں کیونکہ حکومتی ہوں میں اس کو کیسے. عدنان حیدر کا قتل نہیں ہونا چاہیے تھا, ابھی نوجوان تھا بیچارہ, بٹ ہو گیا بھائی. صحافت کا دن دہاڑے قتل ہو رہا ہے سر, کمیٹی کا المیہ چیک, اور آپ یقین مانیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی, ٹھیک ہے, یہ آج, اور اس میں کسی جماعت کو کوئی, دیکھو نا علی ظفر صاحب کمیٹی میں بیٹھتے, اب یہ کل پیش ہوگی اور اتنی ہی ریکارڈ یوں پاس ہوگا. کل ہم سارے ملک گیر احتجاج کر رہے ہیں, وہ نہیں اسی کی کر لینا بادشاہ, چھوڑو پر آج بھی تو ٹیبل نہیں ہون دیتا نا, کوئی نہ کوئی پریشر تے تم پا لیا. لوگوں کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا. آج انہوں نے کمیٹی سے منظور کروانا تھا, وہ انہوں نے کروا لیا.